بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا، ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے کیا واسطہ، وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرے رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مسلح پر تشریف لے گئے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت کے آثار نمایاں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لیا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کیے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح قبلہ کر کے آسمان کی طرف لے اٹھ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کرو اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا یہ سب زمین ہے اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس یعنی آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی رب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیوالوں پر پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس یعنی آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی غروب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیوالوں پر پہنچا۔ 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ ان کے بعد اس نے دیوال تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ اس نے ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صخرہ عظیم بھی دیکھا۔
آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا